محض ایک گواہی کسی کی زندگی بھر کی آزادی چھین سکتی ہے، یا پولیس کا ایک چھوٹا سا جھوٹ پورے مقدمے کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حافظ محمد خان کے قتل کی، جو منڈی بہاؤالدین کے تھانہ گوجرا کی حدود میں رات کے 3 بجے 19 جنوری 2014 کی رات، جب محمد طیب نامی ایک دکاندار جو اپنی بیٹھک میں ہو رہا تھا، تو رات کے 3 بجے 3 افراد جو ہے دیوار پلانگ کر اندر داخل ہوئے اور محمد طیب کو جو ہے انہوں نے دبوچ دیا اور اس سے موبائل اور پیسے چھین لیے۔ کے بعد اس کی کنپٹی پر پستول رکھ کر وہ گھر کے اندر لے گئے، جہاں پر اس کے گھر کے دیگر افراد جو ہے موجود تھے۔ اس کی والدہ سے بھی انہوں نے موبائل چھین لیا اور پھر اس کے والد کے کمرے کی طرف گئے، جہاں انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کمرہ اندر سے لاک تھا جو نہ کھلا۔ تو حافظ محمد خان نے اپنے بیٹے محمد طیب سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ ڈاکو ہیں اور مجھے زبردستی آپ کے کمرے کی طرف لے کے آئے ہیں تاکہ میں آپ سے دروازہ کھلوا سکوں۔ تو حافظ محمد خان اندر سے ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلا تاکہ وہ ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا تو ان میں سے ایک درمیانے قد کے ڈاکو نے حافظ محمد خان پر اپنے 30 بور پستول سے جو ہے فائر کیا، جو اس کو سر کے جو ہے دائیں طرف کان کے اوپر لگا اور حافظ محمد خان وہیں گر گیا اور دم توڑ گیا۔ شور و ہلہ سن کر محلے کے لوگ بھی جو ہے وہاں پر آ گئے، لیکن ملزمان جو ہے وہاں سے بھاگنے میں جو ہے کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو یہ ایف آئی آر نامعلوم افراد پر کروائی گئی، لیکن بعد میں 3 افراد جن میں محمد اکرم فخری اور ذوالفقار اور امجد اقبال کو نامزد کیا گیا۔ ٹرائل کورٹ میں ان 3 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی اور مئی 2017 میں ٹرائل کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے محمد اکرم اور فخری کو عمر قید اور ذوالفقار کو 7 سال قید کی سزا سنائی اور امجد اقبال کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس کیس سے بری کر دیا۔ جس فیصلے کے خلاف ان ملزمان نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں پر ان کے وکلاء نے کچھ اہم قانونی نکات اٹھائے، جن میں سب سے پہلے جو ہے پوسٹ مارٹم کا 7 گھنٹے کا ڈیلے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ وقوع جو ہے رات کے وقت 3 بجے ہوا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم اگلی صبح جو ہے 10 بجے جو کیا گیا، جس میں واضح طور پر 7 گھنٹے کا ڈیلے ہے۔ تو 2021 ایس سی ایم آر پیج 16 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر پوسٹ مارٹم اور وقوعے کے دوران واضح طور پر کافی دیر کا جو ہے ڈیلے ہو، جس کی کوئی وضاحت نہ بیان کی گئی ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا وقت جو ہے ایک جھوٹی کہانی بنانے میں جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ رات کے 3 بجے کا یہ وقوع تھا اور کوئی سورس آف لائٹ جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ایسی کون سی روشنی تھی جس میں محمد طیب نے اپنے والد کے قاتلوں کو پہچان لیا اور بعد میں انہی ملزمان کو اس نے نامزد بھی کر دیا۔ تیسرے نمبر پر ملزمان کی شناخت پلیٹ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ پہلے جو ہے ملزمان کا کوئی واضح رول نہیں بیان کیا گیا تھا۔ تو 2012 ایس ٹی ایم آر پیج 522 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر ملزمان کا کوئی واضح رول جو ہے پہلے بیان نہ کیا گیا ہو تو بعد میں کی جانے والی جو ہے شناخت پلیٹ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر گواہان کے جو بیانات تھے، جو پہلے بیانات کچھ اور تھے لیکن بعد میں ان میں واضح طور پر تبدیلی کی گئی تاکہ استغاثہ کا جو کیس ہے وہ بہتر انداز میں ثابت کیا جا سکے۔ اور ملزمان سے جو ریکوری کی گئی تھی پیسوں کی اور پستول کی، اس کا کوئی گواہ جو ہے وہ واضح طور پر موجود نہیں تھا، جس وجہ سے سیکشن 103 سی آر پی سی کی واضح طور پر پولیس کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی، کیونکہ اس پہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر پولیس کوئی بھی ریکوری کرے گی تو اس علاقے کے 2 جو ہے معزز افراد کی جو ہے گواہی اس میں شامل ہوگی، تو اس میں کوئی بھی پولیس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ گواہ موجود نہیں تھا، اس وجہ سے اس پر اعتراض اٹھایا گیا۔ اور عدالت نے یہ نوٹ کیا کہ میڈیکل رپورٹ اور گواہان کے بیانات میں بہت زیادہ تضاد ہے، کیونکہ گواہان کے بیان کے مطابق جو ہے کہ بائیں کان کے اوپر فائر لگا تھا، لیکن میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے کہ دائیں طرف فائر لگا تھا۔ اس وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گواہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے،
عدالت نے شناخت پلیٹ پر سخت تنقید کی اور کہا کہ جب گواہ ملزم کا حلیہ قامت اور اس کی رنگت ہی ایف آئی آر میں نہیں بتاتا تو بعد میں جیل میں کی جانے والی جو شناخت پلیٹ محض ایک اتفاق یا پھر پولیس کی کارستانی ہی ہو سکتی ہے، اور کہا کہ جب گواہ نے ملزم کو تھانے میں ہی دیکھ لیا ہو یا گواہ کے سامنے ملزم اعتراف جرم کر چکا ہو تو بعد میں کی جانے والی شناخت پلیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں طارق پرویز ورسز دی اسٹیٹ 1995 ایس سی ایم آر پیج 1345 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ واضح کیا کہ شک کا فائدہ دے کر بری کرنا یہ اس کو کوئی دی جانے والی رعایت نہیں بلکہ یہ اس کا حق ہے، اور عدالت نے پوسٹ مارٹم میں ڈیلے، روشنی کی عدم موجودگی اور گواہان کے بیانات میں تبدیلی اور ریکوری کے جو گواہان نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس میں قرار دیا کہ جو استغاثہ اپنا کیس بلا شک و شبہ ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے، جس وجہ سے عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو بری کر دیا، کو جلد از جلد جیل سے رہا کرنے کا حکم دیا۔